وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مولود مسعود کے موقع پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر شب میلاد، جس رات حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مولود مسعود ہوا، کائنات میں یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد سے لے کر کے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مولود مسعود تک اور تا قیام قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اور رہے گا۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مومنہ اور آمنہ والدہ نے شب میلاد کیا دیکھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ ساجدہ اور خدا کی بارگاہ میں محبوبہ اور مقبولہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا دیکھا؟ ایک حدیث ہے جس کا حصہ حضور نے پہلے اس میں فرمایا تھا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا بشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی رات۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا میں اپنی اماں کی وہ رویائے عین جو تھا، یعنی جیتا جاگتا وہ جو تصور تھا، وہ جو شخصیت میری اماں نے رویائے عین دیکھا، رویائے منام نہیں تھا، رویائے عین تھا، فرمایا وہ دیکھا، میں اس کی جیتی جاگتی تعبیر ہوں اور اس رویائے عین کی جیتی جاگتی تصویر ہوں۔ وَرُؤْيَا أُمِّ الَّتِي رَأَتْ وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ یرینا یا یرینا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جس طرح میری اماں نے میرے مولود مسعود کے موقع پر بڑی بڑی بشارتیں دیکھی اور عجائب و غرائب دیکھے، کائنات میں انقلاب دیکھا اور شمس و قمر، لیل و نہار، حجر و شجر، شمس و قمر کے عجائب و غرائب جو ہے انہوں نے ملاحظہ کیے۔ فرمایا ہر نبی کی ماں جب اپنے نبی بیٹے کو پیدا کرتی تھی تو مختلف قسم کے عجائب و غرائب دیکھا کرتی تھی۔ عن ابی امامہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان بدء امرک، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امر ابتدا کے بارے میں بتائیں، اول مخلوق ہونے کے بارے میں بتائیں اور اول تخلیق ہونے کے بارے میں بتائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ ورأت امی انہ یخرج منہا نور۔ فرمایا میں اپنی ماں کا وہ رؤیائے عین، رؤیائے یقظہ ہوں اور اس کی تعبیر ہوں اور اس کی تصویر ہوں جو میری ماں نے مجھے جنم دیتے ہوئے اور میری ولادت کے وقت دیکھا۔ یخرج منہا نور، میری اماں فرماتی ہیں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے حضور کے والدین کی قسم اٹھائی وما ووالدی وما ولد، فرمایا کہ میری اماں نے یخرج منہا، میری اماں فرماتے ہیں میرے وجود سے ایک ایسا نور نکلا اضاءت لہ قصور الشام، میں مکہ کی سرزمین پر بیٹھ کر کے شام کے محلات دیکھ رہی تھی، مکہ کی سرزمین پر بیٹھ کر کے شام کے جو ہے وہ بڑے بڑے محلات دیکھ رہی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں یہ جو قصور شام کی رؤیت تھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، وہ آپ کا کمال تھا، وہ آپ کی عزت افزائی تھی، اور وہ جو جس نے ان سارے ایریے کو روشن کر دیا تھا۔ قصور شام نور علی نور نظر آ رہے تھے، اور بصرہ کے محلات میں
چلتے ہوئے اونٹ نظر آ رہے تھے، یہ سارا اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا نور کا ظہور تھا، سراپا نور کا جو ہے وہ روشنی تھی جس نے قصور شام کو روشن کر دیا تھا، قصور شام کو جو ہے وہ منور کر دیا تھا۔ اور جامع الصغیر کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رأت امی حین وضعتنی سطع منہا نور، فرمایا جب میری اماں نے مجھے وضع کیا، اماں کے در صدف سے جو ہے وہ میں باہر آیا، اماں کے بطن مقدس سے میں باہر آیا، سطع منہا نور، میری اماں کے وجود سے جو پیدا ہونے کے بعد، میرے مولود کے بعد ایک ایسا نور روشن ہوا، اضاءت لہ قصور بصرہ، فرماتی ہیں میں نے اس نور سے بصرہ یا بصرہ کے محلات کو میں نے چمکتا دیکھا، اور ان محلات کو میں نے روشن دیکھا، ان محلات کو میں نے چمکتا دمکتا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ مناوی فیض القدیر کے اندر فرماتے ہیں کہ خصت بذالک النور اشارۃ الی انہا اول ما یفتح من بلاد الشام وقد وقع، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ نور بصرہ تک کیوں پہنچا، قصور بصرہ، قصور بصرہ کیوں نظر آئے، قصور شام کیوں نظر آئے؟ فرمایا یہ اشارہ تھا حضور علیہ السلام کے مستقبل میں جن جن بلاد کو فتح کرنا تھا، جن جن اماکن کو مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالنا تھا، جن جن مقامات کو جو ہے اور وہ سلطنت اور ریاست مدینہ میں داخل کرنا تھا، فرمایا ان کے فتح ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور وقد وقع، یہ ایسے ہو کر کے رہا، ایسے بن کر کے رہا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں رأت امی، فرمایا میری ماں نے وہ ایک یقظہ دیکھا تھا، وہ رویائے عین دیکھا تھا، اور رویائے یقظہ دیکھا تھا۔ فرمایا وہ کیا تھا؟ کأنہ خرج منہا نور، گویا کہ میری والدہ محترمہ کے بطن مقدس سے نور پاک جو ہے وہ ظاہر ہوا، خارج ہوا۔ اضاءت لہ منہ قصور الشام، اس سے قصور شام جو ہے وہ روشن ہو گئے۔ کیوں روشن ہوئے؟ کہتے ہیں فَأَوَّلُ بِوَلَدٍ يَخْرُجُ مِنْهَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَذَا النُّورُ، یہ نور جو ہے کبھی قصور شام نظر آتے ہیں، قصور بصرہ نظر آتے ہیں، اور شرق اور غرب میں لگے ہوئے اعلام اور جھنڈے نظر آتے ہیں، اور بیت اللہ کے گھر پر اور آمنہ کے گھر پر لگا ہوا وہ جھنڈا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ علامہ فیض القدیر میں عبد الرؤوف مناوی علیہ رحمت فرماتے ہیں اشارتن لظہور نبوتہ، یہ حضور کے مولود مسعود کے موقع پر بتا دیا تھا، اے میرے آقا آپ کا جو نور نبوت کا روشنی ہے، آپ کے جو نور نبوت کا جو ہے وہ چراغ ہے، جو روشنی ہے، ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، تحت اور فوق کو جو ہے وہ نور علی نور کر دے گا، منور اور جو ہے روشن کر دے گا۔ وَإِذْ مِحْلَالِ ظُلْمَةِ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ، فرمایا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے ظلمت الکفر والضلال بھی وہ مزمحل ہو گیا، اپنی موت خود مر گیا، تاریکیوں نے اپنے بستر گول کر لیے،
ظلمات جو ہے وہ اپنی موت آپ مر گئے، اور کفر جو ہے وہ ان کے گھر میں ماتم تھا، ابلیس کے گھر میں ماتم تھا، ابلیس دھاڑے مار مار کر کے رو رہا تھا۔ اور اسی وجہ سے ہمارے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمت فرماتے ہیں میلاد پاک کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو میلاد پاک ہے اور اس کا جو اجالا ہے، اس کی جو روشنی ہے، فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر جو ہے منکرین میلاد اور مانعین میلاد جو ہے وہ ایک شرارت کرتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کا میلاد منایا تھا؟ جب انہوں نے نہیں منایا تھا تو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور تابعین تبع تابعین نے منایا تھا؟ نہیں منایا تھا تو وہ بھی تو خوشیاں نہیں منا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی ان سے پوچھے جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت کیا، لوگ چھپ چھپ کر کے کفر کے اس دلدل اور کفر کی اس سرزمین میں چھپ چھپ کر کے محبوب کے قدموں میں آ رہے تھے اور حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے، اور وہ کفر کی راہوں کو چھوڑ رہے تھے، اسلام کی راہ میں آنے پر وہ خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ نبی کے مولود پر، نبی کا مولود ہوا تو ایمان اور اسلام ملا، یہ خوشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کر کے جب مدینہ کی سرزمین کی طرف چلتے ہیں اور کچھ دن لگ جاتے ہیں، یہ روزانہ جو لوگ وہاں پر ایک جماعت کی شکل میں، ایک لشکر کی شکل میں، ایک عسکر کی شکل میں جو ہے وہ لوگ وہاں پہنچتے تھے، وہ حضور کے آنے کی خوشی نہیں تو اور کیا تھا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، جو مومن تھا، جو نبی کو اللہ کی رحمت سمجھتا تھا، اور جس کو یہ لگا کہ یہ میرے وجود کے لیے، میری ہستی کے لیے، میری شخصیت کے لیے، میرے ماضی کے لیے، میرے مستقبل کے لیے اور میرے حال کے لیے یہی ذات جو ہے مفید ہے، فائدہ مند ہے، نجات دہندہ ہے اور بخشش کا ذریعہ ہے، مغفرت کا سامان ہے، اس نے خوشی منائی ہے، اس نے خوشی منائی ہے۔ ابلیس کو پتا تھا کہ حضور نہیں آئے تھے، تب بھی میرے لیے جہنم جو ہے وہ جہنم رسید ہونا لکھا ہوا ہے، حضور تشریف لائے ہیں تب بھی میرے لیے جہنم رسید ہونا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔